Islamic. لوہے کی سلاخوں والے گیٹ کے اوپر بیمبو کین یا ڈنڈا جب وہ گھماتے ہیں تو اس کی ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے اس کے بعد جو اگلے جملے آپ کو سننے کو ملنے کے لیے آپ صحیح طرح بھی پوری ہوش میں بھی نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اٹھو ایک کنگلے ہو چار چار ہو جاؤ. بڑا ہنس کے یاد کر رہے ہیں جیل کے دن. ہاں I will through this. کیا کرے آپ پتہ کیا ہوتا ہے آپ نے جو ہنسنے کی بات کی نا, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے اور وہ کسی بھی مائیگرین کی درد سے گزر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے کہ کوئی ٹیکا لگا لے, کوئی گولی کھا لے, یہ وہ, تو ایک لمحہ آتا ہے کہ وہی درد اس کے لیے مدہوشی کا باعث بن جاتی ہے, کہ اس کا وہی درد اس کا کیور بن جاتا ہے اور وہ نڈھال ہو کے بیچارہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے بہت دیر تڑپنے کے بعد. تو یہ تو روز کا معاملہ ہوتا ہے, اٹھو ایک کنگلے ہو چار چار ہو جاؤ. اب وہ چار چار ہونے کے بعد بھی مطلب وہ دیکھ رہا ہے کہ جو تو چٹ کپڑی ہیں اور جن کا سب اچھا ہے وہ تو مطلب کوئی ادھر بیٹھ کے پیسٹ کر رہا ہے, کوئی مسواک کر رہا ہے اس طریقے سے, اور پھر شام کو ٹین کے اوپر چھڑی ماری جاتی ہے, چلو جڑے گا چار چار ہو جاؤ, پھر سب کو بند کیا جاتا ہے. اور بقایا قاعدی بند ہو گیا جو سب اچھا جن کا ہے, جو سب اچھا کر رہے وہ بار ٹہلائی کر رہے ہوتے ہیں انہی قیدیوں کے سامنے. سارا لاک اپ ہے, جنگلے میں سے بقایا قیدی ایسے شام کو بہت سٹریسفل, جب لاک اپ کیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ سٹریسفل ٹائم ہوتا ہے کسی بھی قیدی کے لیے. اور ان کے سامنے چند گنے چنے لوگ جو ہیں وہ مایاب لگے ہوئے کپڑے پہن کے ان کے سامنے باہر ٹہلائی کر رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, اور جیل انتظامیہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے. ان کو سب سے اینڈ پہ مطلب کیا, ان کو بھی لاک اپ جاتا ہے لیکن سب سے اینڈ میں, اور دوسروں کو یہ احساس دلا کے کہ بھی دیز آر انٹچیبلز. تو بقایا قیدی جو ہے وہ ویسے ہی مطلب ان کے مطلب قریب جانے سے جو ہے ڈرتے ہیں کہ یار ان کی سب اچھا ہے, یہ وہ سارا کچھ یہ معاملہ ہے. پولیس اسٹیشن کی حوالات سے لے کے جیل کی کال کوٹھریوں تک کا جو سفر ہے یہ شروع ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے. جتنا آپ مطلب ڈیروگیٹ ٹرمز استعمال کرتے ہیں اتنا ہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ بہت انتظامی ہیں اور بہت ہی اچھا آپ کا مطلب جو ہے وہ کنٹرول ہے سارے سسٹم کے اوپر. آپ جیل کی ڈیوٹی میں جب پہلا بندہ داخل ہوتا ہے تو وہاں سے تشدد اس کے اوپر شروع ہوتا ہے. جیل سٹاف آبویسلی مطلب اس پہ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ صرف یہ ہوتی ہے کہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ جیل ڈیوٹی سے لے کے مطلب کورٹ محکموں تک جو ہے وہ ٹھیکے پہ چل رہی ہوتی ہے. اس میں ایک ایک بیٹ کے لیے مطلب لاکھوں لاکھوں کی بٹ لگتی ہے, اور پھر وہ اس کو جس ملازم کی وہاں پہ وہ چاہے وہ ایس ڈی وارڈن ہے, چاہے وہ ہیڈ وارڈن ہے, وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے, وہ چیف ہیڈ وارڈن ہے, وہ مطلب تمام لوگ جو ہیں وہ اتنا اگر وہ پے کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو ریکور بھی کرنا ہے. سو اٹس بیکم اے بزنس. اور پھر اس کو پورا کہاں سے کرنا ہوتا ہے, وہ قیدیوں کے اوپر ہی کرتے ہیں. خاص طور پہ اس کا زیادہ وکٹم جو بنتے ہیں نئے آنے والے حوالاتی بنتے ہیں. نئے آنے والے حوالاتی کو مطلب کیا کیا جاتا ہے, سب سے پہلے اس کو وہ جھاڑو پونچھا پہ لگا دیا جاتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے ایک اپنا دبدبا اپنا روب دکھانے کے لیے ان کو تشدد کا وہاں پہ نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن یہ باتیں آج تک کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوئی ہیں. آپ مطلب دیکھ لیجئے کہ ایک انسان کی تذلیل اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ایک بندہ جو مطلب سسٹم کے اور جیل اتھارٹیز کے رحم و کرم پہ ہے, ایک بندے نے اس کو یہاں سے پکڑا اور ایک بندے نے اس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے, اور اتنے تضحیک امیز سے وہ جس کو وہ ملاحظہ کہا جاتا ہے, وہ اتنا تضحیک امیز ان کا رویہ ہوتا ہے مطلب ان قیدیوں کی طرف, کی نامی پیو دا کی نامی کی جرمے. تو مطلب جرم اور الزام میں فرق ہے کہ بھی آپ مطلب کس کیس میں آئے ہیں, تو وہ مطلب نہیں کرتے تو ان کو مطلب وہ ٹھاپے مارتے ہیں جو ہے, اور جتنا بھی مطلب برا زبان استعمال کر سکتے ہیں وہ کی جاتی ہے. تو یہ کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ تک چلتی ہے. مطلب وہی بندہ جب گیا ہے تو اس کو کبھی کسی پنجے کے حوالے کر دیا, کبھی صفائی پنجہ جو ہے اس کے
اب وہ مطلب کرے گا کیا, ساتھ ہی میں اس کے صلاح کار بھی ہوتے ہیں کہ گھردیاں نوں فون کر, انہوں کو پیسے منگوا تے مطلب اپنی جان چھڑا. تو وہ اس کو فٹیگ کہا جاتا ہے. اب وہ فٹیگ دے گا تو اس کی جان چھوٹے گی, اتنی دیر میں نئے آنے والے جو ہے وہ ان کے اوپر یہ چیز چلی جائے گی. میں یہاں پہ موقع سمجھتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ 21ویں صدی میں ہیں, ان بیڑیوں کا استعمال کو ترک کریں. ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کو آپ, چاہے اس کے اوپر کوئی بھی الزام ہے, کوئی بھی جرم ہے, اس کو آپ 24 گھنٹے تک مسلسل کیسے آپ بیڑیاں لگا سکتے ہیں کہ اس کا ایک لمحہ بھی جو ہے اس کو دماغی سکون نہیں آپ لینے دیں گے کہ رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ بیڑیاں مطلب برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, وہ آپ کے ساتھ جسم کے ساتھ لگی ہوئی, وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوگی. یعنی سوتے ہوئے بھی بیڑیاں؟ ہاں جی, سوتے ہوئے بیڑیاں. آپ سوتے ہوئے کو تو چھوڑے, مرے وہ کو نہیں چھوڑتے. ہمارا ایک کلائنٹ پچھلے دنوں مطلب جو ہے جو ان کا عام کلیم ہوتا ہے کہ جی ہارٹ اٹیک سے مر گیا, تو اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی ہم وہاں سے کلیم کرنا شروع کیا کہ یار اب تو اس کی جو ہے بیڑیاں اتار دیں, کوئی چکر نہیں. وہاں سے اس کو اب انہوں نے سسٹم کے تحت کہ جی یہ یہاں سے کلیئر ہوگا, پھر یہ وہاں سے کلیئر ہوگا, اب اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جائیں گے. بیڑیاں بیچارے کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں. ایون کہ پوسٹ مارٹم ٹیم آ گئی ہے, وہ ہم سے پوچھ رہی ہے, وہ فیملی سے پوچھ رہی ہے کہ یار بیڑیاں تو کٹوا دو, جیل انتظامیہ کرے اتنے کٹ کے اتنے پڑھا دینا, اسی لے لیں گے, ساڈے کول بندہ کوئی نہیں گا. فیملی نے اپنے طور پہ پہلے کسی بلیک سمتھ کو ڈھونڈنے کی کوشش, کسی لوہار کو کہ یہ بیڑیاں توڑ دے, کھول دے. پھر کوئی سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے بلیڈ لا کے اس بیچارے کو, بھائی یہ کتنی تذلیل ہے میت کی. چابی وغیرہ نہیں ہوتی کیا لاک کے لیے؟ نہیں, اس کو جو بیڑیاں لگتی ہیں یہ چابی سے نہیں کھلتی ہیں, اس کو لوہے کا لاک لگتا ہے جس کو لوہار کے ساتھ رکھ کے اس کو مطلب پیس دیا جاتا ہے, تو مکمل پکی پکی جین ہو جاتی ہیں وہ. اور اس میں نے قیدیوں کو دیکھا کہ بیچاروں کے مطلب ٹخنے جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں, ہاں جی, سوج جاتے ہیں کئیوں کے پیر. غالباً یہ 2003 کی بات ہے اور 14 اگست کے راؤنڈ اباؤٹ کہیں پہ تھا. وہاں پہ رائٹس ہوئے جیل میں, ٹھیک ہے, ساہیوال جیل میں رائٹس ہوئے, اور اس میں آن اوتھ جو تھا جیل انتظامیہ نے قیدیوں کو کہا کہ جی آپ کے خلاف کسی قسم کا انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی, لیکن اس کے بعد سے آپ مطلب یہ تھا کہ رات کے ٹائم پہ کریک ڈاؤن کیا گیا, جس میں بے شمار قیدی جو تھے وہ بیچارے پرماننٹلی ڈسیبل ہو گئے. اگر کوئی سپرنٹینڈنٹ ایسا آ جاتا ہے جو اپنا نظام وہاں پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے, کچھ ڈسپلن کی بات کرتا ہے, وہ برائب کلچر کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے, تو وہ نیچے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, کیونکہ سالہ سال سے ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے. تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے آن پرپس جو پنشمنٹ وارڈ تھی وہاں پہ ایک قیدی کو اتنا تشدد کیا کہ وہ مر گیا, اور وہ قیدی تھا. اب ان سے بات جو تھی وہ سنبھالی نہیں گئی, تو انہوں نے جا کے قیدیوں میں یہ بات جا کے پھیلائی کہ بھی حوالاتیوں نے تمہارا بندہ مار دی, قیدی مار دیا. اور مطلب اس سے یہ تھا کہ وہ دونوں جو تھے قیدی اور انڈر ٹرائل جو پریزنرز تھے, اس میں انہوں نے جان بوجھ کے ایک فساد کھڑا کیا. اچھا, جب یہ فساد کھڑا ہوا تو وہ اچھے خاصے مطلب جو تھا اس میں ہو گئے. پھر اس میں انہوں نے ایلیٹ فورس اور اس قسم کی جو فورسز تھی ان کو بلائیں, تو جس میں ایک اور قیدی کو جو سیدھی گولی لگی اور وہ بھی مطلب جاں بحق ہو گیا اس میں. تو اسی طریقے سے مطلب کرتے کرتے انہوں نے پھر جو ہے اگلے سال پھر یہی ہوا, اسی سپرنٹینڈنٹ وہ سروائیو کر گیا. مطلب اگلے سال پھر انہی دنوں میں انہی تاریخوں میں وہ ایک رائٹ نیا اور ہوا, جس میں قیدیوں نے ایک گروپ آیا ہوا تھا جو دوسری جیل سے کہیں سے قصوری چلان پہ آیا ہوا تھا. تو ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے, وہ اپنے مطلب تشدد میں اور اپنے ظلم میں اپنی مثال خود تھے. وہ قیدیوں کو مطلب کئی گھنٹہ تک وہ مطلب اس پوزیشن میں مطلب کھڑا کر دیتے تھے, کبھی موٹر سائیکل چلا ساتھ میں ان کو کہتے تھے منہ سے کر گینگ گینگ گینگ. تو وہ ہو گیا جیل فیکٹری میں, وہاں پہ قیدیوں نے ان کو جو بھی ان کے پاس وہ قالین بنانے والی ایک اوزار ہوتا ہے جس کو کاتی کہا جاتا ہے, وہ کاتیوں کے سر کے اوپر اس کو مطلب وہ جو تھا
फैक्ट्री चक्कर के ऊपर चढ़ा लिया और उसको कहा कि भी अब जैसे वो उसको मदद करता था, उसको कहा कि भी ऑन तू गिंग 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 कर। तो वो उसका नज़ारा हवालातियों ने भी देखा, बाकी जेल की, मतलब वो चक्कर काफ़ी ऊंचा होता, दूर दूर से नज़र आ रहा था कि भी ये क्या हो रहा है। इन्होंने कुरान के ऊपर ओथ दिया था कि भी आपके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वो वो उस वक़्त मतलब जो थे वो हवालाती ही थे, मतलब अंडर ट्रायल प्रिजनर था। और सेंट्रल कंट्रोल से जो रात के वक्त पूरे जेल की लाइटें बंद हुई और इन्होंने लिस्टें तैयार कर ली कि कौन कौन से कैदियों को निकालना। जिसका किसी के साथ ग्रज भी था ना, उसने वो भी निकाला कि जी फ़लाँ टाइम पे इसने मुझे सलाम नहीं किया था, मैंने सिगरेट की डब्बी मंगवाई थी, इसने वो नहीं भेजी थी। तो इस किस्म के ग्रजेस भी निकाले गए और यकीन माने कि टोलियों की सूरत में बंदों को मतलब वो लेके जाते थे कि सेंट्रल कंट्रोल से निकलने तक मतलब कैदी इतना मार खा खा के इतना निढाल हो जाता था कि उसको वो टाट वाली बोरियां नहीं होती, उसमें समेट के उसको गाड़ी में फेंका जाता था। और कई कैदी जो थे, मतलब आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर्स, तो मैं कोई मतलब बात अपनी तरफ से करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो मैं क्योंकि मतलब ये मेरे ऑकुलर अकाउंट्स हैं, तो उसमें ये था कि ठंड की वजह से कई जाते जाते बेचारे जान बहक हो गए, कई परमानेंट डिसेबल हो गए, मतलब किसी की बाजू टूट गई, किसी की टांग टूट गई। तो वो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। सुबह जब मैं उठा तो जब हम निकलते हैं रूटीन में, जब लॉकअप खुला तो यकीन माने कि दीवारों के छींटे जो थे वो ऐसे दीवारों के ऊपर, खून के छींटे ऐसे दीवारों के ऊपर पड़े हुए थे। जो मेन कंट्रोल मतलब ड्यूटी की तरफ से आप आते हैं जब जेल में एंटर होते हैं, तो वो उस तरीके से था। और बैम्बो केल्स जो थी वो जगह जगह पे बिखरी हुई थी जो है। और उस वक्त कैदियों ने ही सफाई करनी थी, जब लॉकअप खुलेगा तो कैदी सफाई करेंगे। तो ये उस वक्त के जो थे वो मनाजिर थे। अभी आप कह सकते हैं कि हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन उसमें देखिए सबसे बड़ी मैं समझ सकता हूँ किसी भी बंदे के साथ अगर उसको आपने कोई नफ्सियाती टॉर्चर करना है तो आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देंगे। उसके क्या तरीके का मतलब नफ्सियात, सॉरी, सॉलिटरी किस वजह से भेजा जाता है एक इंसान, और उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? वंस मतलब अब इफ़ एनी प्रिजनर सब्जेक्ट टू अस मतलब आप ये कह सकते हैं कि पनिशमेंट वार्ड, तो उसको वहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे आपको कोई इंसान नज़र नहीं आता है, माँ सवाए वही जिसने उसको खाना एक दफ़ा देने के लिए जाना है। तो वो आप मतलब ये कह सकते हैं कि वो कैद तन्हाई इतनी सख्त चीज़ है कि जिसमें आप एक हफ़्ता तक तो शायद सरवाइव कर जाते हैं। फिर उसके बाद वही रूटीन है, वही बालें हैं, वही जंगले हैं, आप उन्हीं को गिन रहे हैं। और आप अपने साथ लड़ते लड़ते मतलब जो है वो आपका दिमाग माउफ होना शुरू हो जाता है। और अगर टेक्निकली देखा जाए या जेल लॉज के मतलब देखा जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है आप 1 महीने के लिए आप किसी की को रख सकते हैं वहाँ पे, या उसकी मुलाकात भी बंद कर दी जाती है कि आप बाहर से बिल्कुल आपका राब्ता भी जो है वो कट जाए। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कई लोग जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं, जैसे कि ब्लास्फेमी के केसेस में आने वाले लोग हैं, उनको आम जनरल पॉपुलेशन से अलहदा रखा जाता है, तो वो उसका स्ट्रेस ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और अमूमन लोग जो हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं, जिसको जेल की ज़ुबान में कहा जाता है कि मतलब यार क्या उसको भला सा उसका है कि हिल गया है। तो वो हिल गया मतलब कि मतलब ही बिकम कुकू और इंसेन, मतलब इस किस्म की सारी चीज़ें हैं। वो फिज़िकल टॉर्चर के हवाले से इनका हाथ रोकने वाला कौन है? बात ये है कि आप अगर एक बंदा उनके पास चला गया है तो वो उसको इस तरीके से मतलब मारेंगे जिसमें जैक लगाना भी है, छितर लगाना भी है, मतलब फ्लाका लगाते हैं, फुट जो आपके मतलब है, आप ये कह सकते हैं पैर के तलवे जो हैं इनको पीटना है,
ڈنڈوں سے. یہ ویری کرتا ہے جی آن سچویشن. وہ قیدی کے بھی اسٹیٹس کو ایک مطلب جو ہے وہ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ بھی کیا معاملات ہے. اگر یہ اس مطلب اپنی آئی پہ اتر جائے تو پھر یہ کسی بھی ڈیو پروٹوکول کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں, یا کہیں سے اوپر سے کوئی اپروچ ہو جائے کہ جی ہاں مطلب اس کو تختہ ستم بنانا ہے تو یہ گھر چھوڑتے ہیں. اور اس کے پاس ان کے پاس بے شمار مطلب جو ہے وہ طریقے ہیں کہ اگر عدالت نہیں, اگر انڈر ٹرائل پریزنر ہے تو اس کو عدالت نہیں بھیجیں گے اور خود ہی اس کی 1 مہینے کی جو ہے وہ ہیئرنگ لے لیں گے. گھر والوں سے ملاقات نہیں کریں گے. جتنی دیر تک آپ لے کے جائیں گے جی کوئی ایک بندے کو بھیج دیتے ہیں جی ہم کروا دیتے ہیں, اتنی دیر تک اس کو ریکور کر لیتے ہیں اس کی میڈیکیشن وغیرہ کر کے. دیکھیں جی یہ حقیقت ہے کہ اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کی فزیکل, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کا آتا ہے. مطلب اٹس بن مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور مجھ پہ کیا جانے والا تشدد کو تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. آپ یقین مانیں کہ اس کے وونڈز, اس کے سکارز جو ہیں وہ میرے لیے آج بھی ایسے ہیں جیسے کل کی بات ہے. پہلی بھولا کتنی تذلیل, کیسے ننگی گالیاں ماؤں بہنوں کو نکالی جاتی ہیں, کیسے آپ کو مطلب ہراس کیا جاتا ہے, آپ کو مذہب کے نام پہ آپ کو کتنا مطلب جو ہے وہ ڈیروکیٹری ٹرمز آپ کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں. تو وہ تو میں نہیں بھولا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور انفارچونیٹلی کیا ہے, ہمارے یہاں پہ ہے کوئی ایسا اسٹرکچر یا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جہاں پہ گریف کاؤنسلنگ نام کی کوئی چیز موجود ہو, جہاں پہ آپ کو مطلب یہ کیا جائے کہ آپ کو کسی جو ہے سیشن سے گزارا جائے کہ آپ اس ٹراما سے باہر نکل آئیں. تو جو لوگ بھی اس سے گزرے ہیں وہ الٹیمیٹلی مطلب کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں جو ان کے دماغ میں پھنس جاتی ہیں, اور کسی بھی ٹائم پہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی بندے کا کوئی بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے جس کو آپ ریسیڈوزم کہتے ہیں یا عادی مجرم غاسی. جی نہیں, آپ کو جب چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہو اور پھر آپ باہر نکلے تو گھر والے بھی ایک لال ڈائری نکال لیں گے جی تیرے تے اتنا خرچہ ہو گیا سارا, تم جڑے گا بھائی ہونا سی کی کری ہو تو بڑے بڑے آپ دیتے گئے. یہ ہر اس بندے کے ساتھ ہے, میں نام نہیں لوں گا, کہ کئی سال کی قید کے بعد بندہ گھر پہ باہر نکلتا ہے اور ٹھیک اسی لمحے بلکہ چند منٹوں کے بعد فیملی ریئلائز کرتی کہ ہی بیکمز اے بلڈی لائبلٹی آن اس. آپ کیا کریں؟ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کئی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اس میں. ہم نے جو ہے انفارچونیٹلی نہ اس کے اوپر سوچا ہے اور نہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹگما کو لے کے ساتھ میں چلنا, کوئی بھی اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اس کے اتنے سال. عدالتیں بھی کیا کرتی ہیں, مطلب اتنے 15 سال 10 سال کے بعد عدالتیں کہتی ہیں جائیں جی اب باعزت بنی ہے. یہ ریمیڈی ہو سکتا ہے ان گزرے سالوں کی. ہر مطلب کچھ عرصے کے بعد تو سوسائٹی کی پیس بدل جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل بھی ہے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے, ٹیکنالوجیز مطلب آ کے جو ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی ہیں. کل ملا کے ذمہ دار پتہ کون ہے؟ میں ہوں, آپ ہیں, ہم ہیں, سوسائٹی ہے. کیا کرتے ہیں ہم اس کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جیلوں نکلے اندھے نال نہ پھریں کہ تینوں بھی پھنسائے گا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو آئسولیٹ کر دیا ہے. اب وہ بندہ ایک قید سے نکلا ہے اور آزاد دنیا کی قید میں آ کے پھر پھنس گیا. نہ وہ اس کے پاس مطلب وہ جہاں پہ جاب لینے کے لیے جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. اب پولیس سرٹیفکیٹ کیسے وہ لے کے آئے؟ حالانکہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یار میں محنت کرنا چاہتا ہوں. اس سے بڑی بات مطلب آپ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کو آپ نے سال قید کٹوانے کے بعد آپ نے اس کا ریکارڈ میں اس کا سسٹم جو ہے ڈال دیا ہے کہ جس کا پریویس کرمنل ریکارڈ ہے, وہ جس ناکے پہ جائے گا اس کو پولیس روکے گی, نئے مقدمے ڈالے گی, اس کو پھر اندر کر دیا جائے گا, وہ موو نہیں کر سکتا. آپ کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں, آپ ہوٹل میں سٹے نہیں کر سکتے. کیسا ظلم ہے.
ایک کردہ نہ کردہ گناہ کی سزا ساری عمر کے لیے آپ اس کو دینا شروع ہو گئے ہیں. 1 سال تک آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے جاب, اور میرے گھر میں سے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ ویلیاں کھاڑیاں گج گیا وے, ٹھیک ہے ہونے دے کو کتنے کام ہوں وے. یہ باتیں مجھے گھر سے سننے کو ملی. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اپنا آپ ثابت کروں, لیکن ایک آگ آپ کے اندر ہوتی ہے اور جب آپ کچھ ٹھان لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہ جاتی ہے آپ کے لیے. میں نے پریزن رائٹس کے اوپر بات کرتا گیا, میں پرابلمس کو ہائی لائٹ کرتا گیا, میں آج تک یہی بات کرتا جا رہا ہوں. میرے سفید بال, سفید داڑھی, اس چیز کی مطلب جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھلی گواہی ہے کہ میں نے آج تک اس کے اوپر ہار نہیں مانی اور مانوں گا بھی نہیں. آئی ہیو ڈیڈیکیٹڈ مائی ہول لائف فار دس کاز. میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں ایک ایسی سینچری ڈیولپ کرنا, ایک ایسی سینچری ڈیولپ کرنا جہاں پہ میرے جیسے بے شمار ستائے ہوئے وہاں پہ آ سکے اور اپنا ایک ری سٹارٹ لے سکے. میں پاکستان کا پہلا ہیلنگ سینٹر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس ایسٹس نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میرے پاس پرسنلی پیسہ ہو, میں آج اس سسٹم کو وہاں پہ ڈیولپ کر دوں اور آپ کو اس کے رزلٹ بھی نظر آنا شروع ہو کہ جہاں پہ نہ صرف وہ اپنا ٹراما سے ہیل ہوں گے بلکہ سوشلی اکنامکلی بھی ہم ان کو وہاں پہ وہ اپرچونٹی, وہ سیکنڈ چانس پرووائڈ کریں گے. بیکاز آئی اسٹرانگلی بلیو ان اے سیکنڈ چانس. ایوری ون ڈیزروز اے سیکنڈ چانس. یقین مانیں کہ اگر اس کمرے میں, اس کیمرے کے پیچھے آپ, میں, ہماری زندگی میں کئی ایسے ویک مومنٹس تھے, اگر ان کی پکڑ ہو جاتی, ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو حالات بہت مختلف ہوتے ہیں اس سے. تو پھر نیک کون ہوا؟ جس کو موقع نہیں ملا, جس کو چانس نہیں ملا. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.